السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل احترام پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارا یہ مبارک سلسلہ کتاب التوحید کا درس جاری۔ الحمدللہ ہم نے کتاب التوحید کے 3 چیپٹر ابواب مکمل کر لیے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ جان لیا کہ توحید ہی تمام عبادتوں کی بنیاد۔ آپ کیسی ہی اور کتنی ہی عبادتیں کریں، اگر توحید نہیں ہے تو اسے عبادت کہا ہی نہیں جائے گا۔ سیدھی سیدھی بات۔ آپ کوئی بھی عمل کریں، آپ اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق کو راضی کرنا چاہتے ہوں، دنیا آخرت کی بھلائی چاہتے ہوں، لیکن آپ کے اس عمل میں توحید کی بو نہیں ہے، آپ کا وہ عمل توحید کی بنیاد پر نہیں ہے، آپ نے اپنے عمل کی عمارت توحید کی بنیاد پر قائم نہیں کی ہے، تو آپ کے اس عمل کو عبادت کہا ہی نہیں جائے گا۔ آپ کا وہ عمل ایک کام ہوگا، آپ کا وہ عمل وہ ایک کام ہوگا کہ آپ نے کیا، اسے شریعت کی نظروں میں عبادت نہیں سمجھا جائے گا، اس کو ہم عبادت نہیں کہیں گے۔ تو توحید تمام عبادتوں کی بنیاد۔ ہماری عبادتیں توحید کی بنیاد پر ہی ہو تو وہ عبادتیں کہلائیں گی، اور جب عبادتیں کہلائیں گی تو ہم اللہ عز و جل کے یہاں اجر کی، ثواب کی امید رکھیں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی جان لیا دوسرے باب چیپٹر میں کہ توحید، جس شخص نے بھی توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، جو بھی توحید کے تقاضے ہیں، انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ اب جتنے زیادہ اس نے تقاضوں کو سمجھا، ان پر عمل کیا، ان کو پورا کیا، اسی اعتبار سے اللہ نے چاہا تو بغیر حساب کتاب کے بھی وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر ہم نے تیسرے چیپٹر میں یہ سمجھ لیا کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، کہ اللہ عز و جل آپ کے تمام گناہ، اتنے گناہ کہ جن سے زمین بھر جائے، معاف کر سکتا ہے۔ صرف ایک گناہ آپ نے نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، آپ توحید پر مرے ہو، بس اللہ عز و جل آپ کے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ معاف کرنے والا وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، بس آپ نے اپنی توحید کو داغدار نہ کیا۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ 3 ابواب چیپٹر مکمل کر لیے۔ کافی کچھ اللہ کے فضل سے ہم نے سیکھا اور سکھایا ہے۔ اب آج ایک نیا ہمارا چیپٹر، چوتھا درس شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے باب الخوف من الشرک۔ الخوف، شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیوں ہمیں شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس سے محتاط رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کیوں؟ جی، شرک، ہاں، بارک اللہ فیک،
آپ جواب دے رہے ہیں کیونکہ شرک آپ کو جنت سے محروم کر دے گا، ہے نا؟ یہی بات ہے، شرک ایک انسان کو جنت سے محروم کر دے گا، اس لیے ہمیں شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بالکل صحیح۔ دیکھیے انسان، ہم جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں نا، تو عموماً بہت سی چیزوں کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم نے جان لیا، دوسرے سے ناواقف رہے تو علم پورا نہیں ہوا۔ اگر کسی سکے کے دو رخ ہو، آپ کو ایک ہی رخ معلوم ہو تو آپ کو علم نہیں ہوا، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی چیز کے دو حصے ہوں تو ضروری ہے کہ آپ دوسرے کو جانیں، دوسرے کو سمجھیں۔ تو یہ جو دنیا ہے اس میں خیر شر دونوں ہیں۔ اللہ عز و جل نے صرف خیر ہی پیدا نہیں کیا، شر کا بھی مالک ہے۔ اللہ عز و جل اگر ایک طرف جنت اس نے بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے نا۔ جنت اہل الخیر کے لیے ہے تو جہنم بھی کسی کے لیے ہے نا، شر والوں کے لیے۔ اللہ محفوظ رکھے ہم کو اس سے۔ تو کسی بھی چیز کے اگر دو رخ ہوں، دو حصے ہوں، دو پہلو ہوں، تو جب تک آپ دونوں کو نہیں جانیں گے تب تک آپ کا علم پورا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ وہ کام کر بھی لیں گے اور آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے کچھ غلط کیا۔ علم نہیں ہے آپ کو، آپ نے وہ کام کر لیا، اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے کچھ غلط کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کا قول ہمیشہ ذہن میں رکھیے، آپ اس کے پہلے سن چکے ہیں۔ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، میرے جتنے بھی ساتھی تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الخیر، خیر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اللہ کو راضی کیسے کریں، جنت میں جانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں، جنت میں آپ کی صحبت نصیب ہو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اس طرح کی باتیں پوچھتے تھے۔ لیکن وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتا تھا برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کون سا ہے، ایسا کون سا کام ہے کہ میں جسے نہ کروں، جس سے میں بچوں، جس سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ میں ان باتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے علم ہو، نہیں، اس لیے کہ علم ہو، جانوں گا تبھی تو اس سے بچنے کی کوشش کروں گا، مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ مجھے معلوم ہی نہیں شرک کیا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں بدعت کیا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں کیا برائی ہے، کیا اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، عقیدہ ہے، عمل ہے، اب میں اسے کر لوں گا تو پھر اب تو اللہ تو ناراض ہو گیا اور مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہو سکا۔ اس لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے کہ ہمیں جہاں خیر کا علم ہونا چاہیے وہیں شر کا علم بھی ہونا چاہیے، شر کرنے کے لیے نہیں، شر سے بچنے کے لیے۔ مثلا ایک آسان سی مثال، ہم پر نماز فرض ہے، اللہ عز و جل نے عقل دی، بالغ مسلمان بنایا تو نماز فرض ہوگی۔ اب ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ نماز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ نماز سے پہلے وضو نماز سے پہلے آپ وضو کریں گے تو آپ کی نماز ہوگی۔ اب آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، آپ نے اسی طرح وضو کیا، لیکن آپ کو یہی نہیں معلوم کہ کوئی چیز ہے جو وضو کو توڑ بھی دیتی ہے، آپ کے وضو کو ختم بھی کر دیتی ہے، اب آپ کو معلوم ہی نہیں۔ آپ نے وضو کیا، بالکل اچھی طرح سے وضو کیا، دونوں ہتھیلیاں، کلی، ناک میں پانی، چہرہ، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، سر کا، کان کا مسا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت سب کر لیا آپ نے، کیا؟ اب اس کے بعد آپ مسجد میں پہنچ گئے، مسجد میں ہوا خارج ہو گئی، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہوگی کیا؟ کیوں نہیں ہوگی؟ وضو ہی نہیں تھا۔ اب آدمی کہتا پھرے
کہ میں نے تو بہت اچھی طرح وضو کیا, اتنی سردی لگ رہی تھی پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, وہ لاکھ کہتا پھر, لیکن اس کی جو نماز ہے اس نے نماز پڑھی اور نماز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں؟ وضو ہی نہیں تھا اس کو. ایسا ہی حال ہے کہ بہت سی دفعہ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم موحد ہیں, لیکن یہ نہیں معلوم بہت سے کام ہم ایسے کر جاتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے, کہ جو ہماری توحید کے سفید لباس کو داغدار کر دیتے ہیں. سمجھ ہی نہیں پاتے, ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. دیوالی کی مٹھائیوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں, سمجھ ہی نہیں پاتے. شرک کی بنیاد ہے بھائی, اس میں پوچھنا کیا ہے نا؟ کیوں یہ پوچھنا؟ آپ نے پوچھا کیوں؟ آپ کے دل میں دماغ میں اگر توحید کامل ہوتی, علم مضبوط ہوتا تو آپ پوچھتے ہی نہیں. آپ نے پوچھا کیوں؟ اسی لیے نا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ بھائی میں تو موحد ہوں, اللہ عز و جل کے نام پر جو ہوگا میں کھاؤں گا, اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر. پورا کا پورا تہوار غیر اللہ کے نام پر, غیر اللہ کا نام اونچا کرنے کے لیے, اپنی سنسکرتی, اپنی تہذیب, شرک کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ پورا کا پورا تہوار ہو, اس کے نام پر مٹھائیاں بنے, اور آپ آ کر عالم سے فتویٰ پوچھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو توحید کا علم نہیں ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں توحید کا علم حاصل کریں, وہیں پر جو توحید کے مخالف چیز ہے اس کا بھی علم حاصل کریں. تو یہ ہے شرک. اب ایک موحد کو ہمیشہ شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے لاکھ علم حاصل کر بھی لیا تو آپ علم کے آسمان تک نہیں پہنچ گئے. غلطیاں ہو جاتی ہیں انجانے میں, جانے میں, لا علمی کی بنیاد پر. اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا توحید کا, سکھانے والا تو اللہ ہی تھا, سکھایا تو اللہ عز و جل نے, لیکن حکم دیا نا فَعْلَمْ, علم حاصل کرو. اور لا الہ الا اللہ اس میں دونوں ہیں. آپ کو معلوم لا الہ الا اللہ میں دو ہیں. کیا کیا ہیں دو چیزیں؟ ایک تو توحید ہے نا, اور شرک کی نفی ہے کہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ میں توحید ہے, کلمہ توحید ہے وہ, اور شرک کی نفی ہے کہ نہیں اس میں. آپ نے نفی تو کی, لا کہہ کر آپ نے انکار کیا نا, تو شرک کی نفی پہلے کی, اللہ عز و جل کی عبودیت اقرار آپ نے بعد میں کیا. پہلے اپنی گندگی پاک کرو. آپ سننے گلاس میں گندگی ہے, گلاس میں گندگی, آپ کو اس میں دودھ ڈالنا ہے, تو دودھ ڈالنے کے بعد گندگی صاف کریں گے یا پہلے گندگی صاف کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ پہلے گندگی صاف کریں گے, پھر اس کے بعد اس میں کوئی اچھی چیز ڈالیں گے نا. تو ویسے ہی ہے یہ شرک ہے. اگر شرک آپ کے کسی بھی عمل میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ عز و جل کیا وہ عمل آپ کا عبادت نہیں ہو سکتا. تو بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی, ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, جہاں وہ توحید کے تقاضوں کو سمجھے, توحید کا علم حاصل کرے, وہیں یہ بھی جانے کہ شرک کیا ہوتا ہے. اور اللہ کا فضل ہے, ہم نے بالکل شروع کے جو ہمارے درس تھے اس میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ شرک کیا ہے, شرک کی کون سی قسمیں ہیں. شرک اکبر ہے, شرک اصغر ہے, شرک خفی, یہ سب یاد ہے, یاد ہے نا. تو یہ ہے شرک اکبر کہ اگر کوئی آدمی شرک اکبر کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے, تو یہ شرک اکبر ہے. اور ایسا آدمی مسلمان موحد نہیں ہے. شرک اصغر ہے کہ ایک آدمی اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن تعویذ بھی لٹکا لیتا ہے, غیر اللہ کی قسم بھی کھا لیتا ہے, تو شرک اصغر ہے لیکن ہے تو شرک. ایک آدمی اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, لیکن دل میں آ جاتا ہے کہ فلاں بھائی دیکھ رہے ہیں, چلو اور اچھی نماز پڑھو, تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے نا, ریاکاری ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہے تو سب شرک کی قسمیں ہی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں توحید کا علم حاصل کریں وہیں پر شرک کا بھی علم حاصل کریں, اس کو جانیں, اس کی قسموں کو سمجھیں, اور اس کے بعد ڈرتے رہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو آیتیں اور حدیثیں اس باب میں ذکر کی ہیں, میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج ان میں سے 2 آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے والا ہوں. سب سے پہلی آیت تو بہت مشہور آیت ہے, آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی. اللہ عز و جل کا وہ فرمان 5ویں پارے میں 2 جگہ,
اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. اب دھیان دیجئے اس بات کی طرف کہ اب شرک اللہ نے کہا, اللہ عز و جل نے کیا لفظ استعمال کیا؟ شرک. تو شرک اپنی تمام قسموں کو شامل ہے. دھیان دیجئے, شرک اپنی تمام قسموں کو شامل ہے. کتنی قسمیں بتائے شرک کی؟ 3. ٹھیک ہے, آپ اس کو اکبر کہیں, اصغر کہیں, خفی کہیں, کچھ بھی کہیں, لیکن شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ عز و جل نے صاف فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے, اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا. اور اس کے بعد وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اب یہ دیکھیے جو ٹکڑا ہے آپ کے سامنے, اس پر دھیان دیجئے خاص طور پر. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یغفر, مغفرت نہیں کرتا, معاف نہیں کرتا, نہیں بخشتا, جو بھی ترجمہ آپ کر لیں. کیا؟ ان یشرک بہ, کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. اب اللہ عز و جل نے یہ کہا کہ میں شرک اکبر کو معاف نہیں کرتا, میں شرک اصغر کو معاف نہیں کرتا, ایسا کچھ کہا جی. تو علماء, بہت سے علماء رحمہم اللہ اور حفظہم اللہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ شرک کی تمام قسموں کو شامل ہے. یہ آیت شرک کی تمام قسموں کو شامل ہے. شرک اکبر کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا, سوائے کہ بندہ توبہ کر لے. توبہ کرے تو سب معاف ہے. اللہ عز و جل معاف کرنے والا ہے, غفور ہے, رحیم ہے, غفار ہے, شکور ہے, علیم ہے. ایسے ہی شرک اصغر کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا, بندہ توبہ کرے تو معافی ملے گی. شرک خفی کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے. ٹھیک ہے, حکم کے اعتبار سے الگ الگ ہے کہ اگر کوئی شرک اکبر کرتا ہے, اسی پر مر جاتا, اللہ محفوظ رکھے, تو وہ جہنم میں جائے گا, کوئی گنجائش باقی نہیں بچی. 0.0.0.0 بھی گنجائش باقی. ہوشیار رہیے ایسے اسپیکر سے, ایسے بولنے والوں سے جو یہ کہتے ہوں کہ 0.0 گنجائش ہے. ہوشیار رہیے, اللہ خود فرما رہا ہے. پھر آپ کیسے اللہ کو چیلنج کر سکتے ہیں 0.0.0. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, لا علمی اور جہالت کی باتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ عز و جل صاف فرما رہا ہے لا یغفر ان یشرک بہ. کوئی چانس نہیں. اگر چانس ہوتا تو ابو طالب کے لیے ہوتا, اگر چانس ہوتا تو کس کے لیے ہوتا؟ ہاں, ابو طالب کے لیے ہوتا. چانس ہوتا تو نوح کے بیٹے کے لیے ہوتا نا, لیکن کوئی چانس نہیں. اللہ عز و جل نے صاف قرآن کریم میں حکم نازل فرما دیا کہ بھائی کوئی شرک پر, کفر پر مرتا ہے تو اب اس کا معاملہ ختم ہوا, دروازہ بند ہوا. آپ بلا وجہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مت کرو, اپنی دعائیں ضائع مت کرو. واضح ہے؟ اب شرک اکبر اگر ہے, اس پر اللہ بچائے آدمی مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم. ہاں شرک اصغر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرک اصغر ہے, انشاءاللہ اللہ عز و جل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. وہ گناہ کبیرہ کے حکم ہے, جو بھی ہے ٹھیک ہے, لیکن آیت میں تو صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کر سکتا. اب اگر وہ شرک اصغر ہے تو اس کے گناہ کی سزا اس کو ضرور ملے گی. اگر وہ ریاکاری ہے تو اس نے اس عمل کو تو ویسے ہی برباد کر دیا. ریاکاری, نماز آپ پڑھ رہے تھے, اللہ بچائے اس میں ریاکاری تھی, تو کیا کیا آپ کی اس ریاکاری نے آپ کی اس نماز کو, آپ کا جو بھی عمل تھا, نماز تھی, حج تھا, اور سب سے زیادہ ریاکاری تو حج اور عمرے میں ہوتی ہے, اس سے زیادہ ریاکاری تو شاید کہیں نہ ہوتی ہو, اس سے زیادہ ریاکاری شاید کہیں نہ ہوتی ہو. کعبے کے ساتھ آپ کا فوٹو آ رہا ہے, مسجد نبوی کے گنبد, وہ جو گنبد ہے وہ مسجد نبوی کے باہر کا حصہ ہے, گنبد خضرا جو ہے نا,
وہ اس کے نیچے آپ کے فوٹو آ رہے ہیں، یہ سب ریاکاری ہے. اس سے ڈرنا بھی چاہیے، بچنا بھی چاہیے، احتیاط بھی کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ شرک کا، تو شرک اکبر ہے تو انسان کا معاملہ تمام ہوا. شرک اصغر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرک اصغر ہے یا شرک خفی ہے، تو اللہ عز و جل سے امید رکھی جائے گی کہ وہ بخشے گا. لیکن رہا اللہ کا فرمان، تو آپ کے سامنے واضح ہے کہ اللہ عز و جل شرک کو معاف نہیں کر سکتا. ہاں، شرک کے علاوہ جو گناہ ہو سکتے ہیں، جو بھی انسان کر لیتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کے گناہ ہو، یا اس کے اور بندوں کے درمیان کے گناہ ہو، یا اس کے اپنی ذات پر کیے گئے گناہ ہو، جو بھی ہو، اللہ عز و جل ان کو معاف کر سکتا ہے. وہ غفور ہے، وہ غفار ہے. ہم اس سے معافی مانگیں، یا وہ اعمال ہم کریں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مثلا مسجد میں چل کر آنا، مثلا وضو کرنا، مثلا توبہ کرنا، جو بھی ہے، تو اللہ عز و جل ان کے ذریعے یا خالص اپنے فضل سے بھی ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پہلی آیت ہے جو شرک کے باب میں بنیادی آیت ہے. شرک کا جو چیپٹر ہے کہ اللہ عز و جل شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو یہ آیت ہماری آنکھیں کھولتی ہے کہ آپ جانیے شرک کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شرک کرتے ہوئے اللہ سے ملیں اور آپ کو معلوم ہی نہ رہا ہو کہ آپ شرک کر رہے تھے. تو یہ آیت ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں شرک کو جان لینا چاہیے. شرک کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہ اللہ اور کیوں لوگ کیوں کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی جانے میں انجانے میں شرک کر لوں اور کل کو اللہ کے پاس خوش پہنچوں کہ اللہ میں نے تو تیری بڑی عبادتیں کی ہیں، وہاں جا کر پتہ چلے کہ نہیں تو نے تو شرک کا علم حاصل نہیں کیا تھا اور نتیجے میں شرک کرتا رہا زبان سے یا عمل سے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اس کے بعد دوسری آیت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، 13واں پارہ سورہ ابراہیم. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. 13واں پارہ سورہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا جہاں اللہ عز و جل نے ذکر کیا سیکنڈ لاسٹ رکوع میں، کافی کچھ باتیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے متعلق اللہ نے نقل. ان میں ایک تو مکہ مکرمہ کے تعلق سے اللہ عز و جل سے جو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ لوگوں کے دل مکے کی طرف مائل کر، ان کے دلوں میں مکے کی محبت ڈال، یہاں کے رہنے والوں کو تو پھلوں کی روزی دے، اور پھر اپنے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے دعائیں کی. ان میں سے ایک دعا یہ تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انك تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. پورا رکوع ہے اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک دعا یہ تھی، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. رب اجعل ھذا بلدا آمنا وجنبنی، ایسی ھذا ہے نا وہاں پر 13ویں پارے میں ھذا ہے، پہلے پارے میں ھذل ہے نا، پہلے پارے میں کیا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں، اور 13ویں پارے میں رب اجعل ھذا بلدا آمنا وجنب، الٹا ہو گیا. پہلے پارے میں ھذا ہے، پہلے پارے میں ھذا ہے، پہلے پارے میں ھذا ہے نا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور 13ویں پارے میں ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا. مکہ مکرمہ کے لیے دعا، وہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا، اپنی اولاد کے لیے دعا، اپنے والدین کے لیے، خود اپنے لیے، کئی دعائیں ہیں. ان میں سے جو بہت ہی اہم ترین دعا ہے وہ یہ ہے، وجنبنی وبنی، یا اللہ مجھے. دعا کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ خود اپنے لیے. کس کے لیے ہو رہی ہے؟ خود اپنے لیے. اے اللہ تو مجھے بچا. ابراہیم خلیل اللہ، امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام،
کان امتا قانتا للہ حنیفا. ٹھیک، اللہ عز و جل نے جن کے موحد ہونے کی گواہی دی، تعریف کی الگ الگ الفاظ میں، وما کان من المشرکین ولم یکن من المشرکین، تاکیداً اللہ عز و جل نے یہ باتیں کئی بار کہیں. حنیفاً، حنیف کہا ان کو کہ جو پکا موحد ہو، شرک سے، اس کی تمام گندگیوں خرابیوں سے تک دور رہنے والا، اپنے آپ کو بچانے والا ہو. اللہ عز و جل نے تعریف کی، امام الموحدین ہیں. جتنے انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے آئے. خلیل اللہ ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی جب درجہ بندی ہوتی ہے تو ان میں بالکل آخر میں اوپر جا کر ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں مگر خاتم الانبیاء نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ بھی ہیں اور اوپر جا کر خاتم الانبیاء بھی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بالکل آخر میں اوپر جا کر خلیل اللہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بھی، دونوں خلیل اللہ ہیں. ہم اپنے نبی پر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کو حبیب اللہ کہتے ہیں. ہمارے نبی حبیب اللہ نہیں ہیں، ہمارے نبی حبیب اللہ نہیں ہے. ہمارے نبی تو اس سے بہت اوپر ہے، ہمارے نبی اس سے بہت اوپر ہے. قرآن کریم کی کوئی ایک آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بتائیے جس میں آپ نے یہ کہا ہو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. کہیں نہیں. لیکن آپ نے کہا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، ہے نا. اور اگر آپ دیکھیں محبت کا جو انتہائی سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے وہ خلیل والا درجہ ہوتا ہے. محبت کا، کسی سے تعلق اور لگاؤ کا جو سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ خلیل والا درجہ ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كنت متخذا احدا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. ولکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب میں اللہ کا خلیل ہوں تو اب کسی تیسرے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو اللہ کا خلیل کہیں اور ہم کہیں نہیں آپ حبیب ہیں، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ، اور یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. ٹھیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بہت اونچا ہوں، خلیل ہوں، آخری درجہ ہے محبت کا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ارے کہاں آپ نیچے ہیں. یہی تو ہے نا، حبیب کا درجہ نیچے اور خلیل کا درجہ اوپر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، اور ہم اور آپ آ کر کیا کہتے ہیں؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں. مطلب یہ کہ نہیں آپ کا درجہ. اب دیکھیے یہ گستاخی ہم خود کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم نے گھٹائی نا، تو شان تو ہم نے گھٹائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو اونچا درجہ تھا خلت کا، خلیل والا، ہم نے وہ چھینا اور کہا نہیں. ابراہیم کو خلیل مانتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو ہم خلیل مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب کہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ خلیل ہیں تو دونوں ہیں، خلیل ہیں تو دونوں ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے، اگر کوئی بھی آپ سے آ کر کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں تو کہے گستاخی کر رہے ہو بھائی آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ اللہ نے دیا آپ وہ درجہ گھٹا رہے ہیں. آپ کا درجہ تو خلیل والا درجہ ہے، اور خلیل یہ محبت کا سب سے آخری درجہ ہے، اس سے اوپر اور کوئی درجہ نہیں ہوتا. اب کون یہ دعا کر رہا ہے اپنے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام. اے اللہ مجھے بچا، جو امام الموحدین ہیں، توحید کی خاطر جنہوں نے ہر طرح کی جو قربانی دینی تھی وہ دی. اور پھر اللہ تو میری اولاد کو، بنون اولاد، بچے لڑکے، تو یہاں مراد ہے اولاد، نسل. وجنبنی وبنی، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو محفوظ رکھ، بچا، ان نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت کرنے سے. دوسرے الفاظ میں شرک سے، دوسرے الفاظ میں شرک سے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ اللہ تو مجھ کو اور میری نسل کو، میری اولاد کو شرک کرنے سے بچا. اسنام، صنم، مورت. اسنام اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مگر کسی اور معنی میں. صنم کا مطلب ہوتا ہے مورت، مورتی، مجسمہ. تو صنم
کوئی بھی مجسمہ ہو، تصویر ہو، اس کو آپ صنم کہتے ہیں، جس کی عبادت کی جا رہی، جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اور اگر کسی انسان یا حیوان کی تصویر کے مجسمے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو اس کو کہا جاتا ہے وثن۔ دھیان رکھیے، فرق یاد رکھیے، اس کو کہا جاتا ہے وثن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جانے لگے۔ کرتے ہیں لوگ قبروں کی عبادت، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ بچہ اللہ محفوظ رکھے۔ تو وثن اور صنم کا یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیے کہ صنم کوئی ایسا مجسمہ، کوئی تصویر جس کو خاص طور پر عبادت ہی کی غرض سے ڈھالا گیا۔ مجسمے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اسٹیچو، مورت، مورتیاں جو عبادت ہی کی غرض سے بنائی بھی جاتی ہیں، وہ صنم۔ اور وثن کوئی بھی چیز جس کی عبادت کی جانے لگے، یعنی اگر اس کی یہ پین جو رکھے نا، اس پین کی عبادت کی جانے لگے تو یہ بھی وثن ہے۔ اسی لیے فرمایا میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر دھیان دیجیے، اللہ تم مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ اب آپ کہیں گے تو شرک سے بچانا کہنا چاہیے تھا، سیدھا سیدھا ان نعبد الاصنام کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جو چیز معاشرے میں رائج ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ختم۔ جو چیز معاشرے میں رائج ہوتی ہے، لوگ جس کو سمجھتے ہیں، لوگ جس کو دیکھتے ہیں، لوگ جس کی وجہ سے گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کو ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ تم مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ کیوں بچانا؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے، ان مورتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کرنا چاہیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ان اصنام نے، ان بتوں، ان مورتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو کوئی آئے گا کہے گا ہمارے جیسا کم عقل کے بت کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ تو مطلب یہ کہ انہی کی وجہ سے تو گمراہ ہو رہے لوگ، تو سیدھا سیدھا انہی کو کہا گیا کہ وہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہمارے جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر لوگوں کی گمراہی کی وجہ یہی تو ہے۔ تو ہمارے جیسے ماحول کے لیے اسلام کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ ہمارے ملک، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج کو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی گمراہی کی وجہ یہی سب ہے کہ نہیں ہے؟ اصنام ہی ہے نا۔ توحید کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں ان کے پاس لے دے کر کیا ہے؟ یہی ہے، صنم ہی تو ہے نا۔ پھر وہ کسی مرد مذکر کی بھی ہو سکتی ہے وہ مورتی، اور کسی مؤنث فیمیل کی بھی ہو سکتی ہے مورت، کسی کی بھی ہو۔ تو ہمارے ملک میں آپ لوگوں کی گمراہی یا شرک کے پھیلاؤ کی وجہ اگر جاننا چاہیں تو آسان الفاظ میں یہی ہے، بت، مورتیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا سابقہ بھی شروع میں انہی سے پڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سابقہ بھی انہی مورتیوں، انہی بتوں سے پڑا تھا، تو دعا بھی ویسی کی گئی۔ اور اللہ عز و جل سے کہا بھی گیا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے تو سارے کے سارے لوگ جن کو وہ چھوڑ کر آئے تھے، اور بھی بہت سے لوگ، سب گمراہ ہو گئے ہیں۔ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی، اب جو میری بات مان لے تو یقیناً وہ مجھ سے ہے۔ مجھ سے یعنی وہ مجھ پر ایمان لانے والا، تجھ پر ایمان لانے والا، توحید پر ہے۔ ومن عصانی، اور اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو یہ نہیں کہا، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں پر دھیان دیا کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا وہ مجھ سے نہیں ہے، کیا کہا؟ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تو جانے، تو بخشنے والا مہربان، اب تو جانے، بس یہ ہے کہ وہ مجھ سے نہیں، سیدھی سیدھی بات۔ تو اب یہ دیکھیے آپ، یہ دعا ہے، لیکن دعا کا پس منظر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اوپر یا اپنی اولاد پر بھی شرک کا ڈر تھا، ہے نا؟ ہے کہ نہیں صحیح بات؟ تبھی تو دعا مانگی اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ تو اگر امام الموحدین کہ جن کی نسل سے سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام آئے، اور انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن پر رسالت اور نبوت مکمل ہوئی، امارت مکمل ہو گئی، اگر وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ عز و جل سے توحید پر جینے مرنے کی دعا کرتے ہیں،
شرک سے بچاؤ کی دعا کرتے ہیں، تو اس میں میرے اور آپ کے لیے بڑی عبرت ہے کہ اولاً ہم کو شرک سے ڈرنا چاہیے، اور ثانیاً ہمیں بھی اپنے اور اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مبارک سلسلہ کتاب التوحید کا شروع کیا گیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہی کہ ہم اور آپ مل کر سیکھیں، ہم اور آپ مل کر سیکھیں، سمجھیں، توحید کو جانیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں، شرک کو جانیں، شرک کی برائی کو، شرک کی قباحت کو اور شرک کے انجام کو جانیں، تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکیں۔ یہ دو آیتیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد ایک حدیث ذکر کی ہے جو مسند احمد اور معجم طبرانی کی روایت سے ہے، اور وہ حدیث ہے ریاکاری سے متعلق۔ وہ حدیث ہے ریاکاری سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اخوف مسند احمد اور امام طبرانی کی المعجم الکبیر کی یہ روایت ہے۔ یہ جو میں نے انا کا لفظ بریکٹ میں قوسین میں لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایات میں لفظ انا آیا ہے، لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو حدیث یہاں ذکر کی ہے وہ بغیر اس کے ہے۔ ان اخوف، اور اگر آپ انا کے بغیر پڑھیں گے تو اخوف پڑھیں گے، اخوف ما اخاف علیکم، سب سے خطرناک چیز جس کا مجھے تمہارے اوپر، علیکم، میں اور آپ تو کسی شمار و قطار میں نہیں ہیں، علیکم وہ لوگ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مخاطب ہے، علیکم جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مخاطب ہے، اخوف ما علیکم، سب سے خطرناک چیز جس کا مجھے تمہارے اوپر ڈر ہے، جسے لے کر میں تمہارے لیے فکر مند رہتا ہوں، ڈرتا رہتا ہوں، وہ ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ؟ تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ ریاکاری۔ ریاکاری یعنی دکھاوا، آسان الفاظ میں ریاکاری یعنی دکھاوا۔ اب یہ جو دکھاوا ہے نا، یہ دکھاوا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو منافقین، کس کا دکھاوا؟ منافقین کا دکھاوا۔ اللہ فرماتا یراؤن الناس، وہ نماز پڑھتے تھے، صدقے دیتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے نیکیاں، تو مقصد اللہ کی رضا، اللہ عز و جل کی رضامندی نہیں تھا ان کا مقصد۔ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا، اور یہ آیتیں ان کے درمیان نازل ہوئی، انہوں نے کبھی اس پر اعتراض بھی نہیں کیا اور انکار بھی نہیں کیا، مطلب ان کو معلوم تھا کیا کر رہے ہیں ہم۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے تھے بس۔ ایسی ایک چھوٹی سی صورت آپ کو یاد ہے، اس میں بھی اللہ عز و جل نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، آگے کیا ہے؟ الذین هم یراؤن، یراؤن ریاکاری۔ تو ایک ریاکاری تو منافقین کی ہوتی ہے، جو دراصل اندر سے کافر ہی ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، جو بھی وجہ۔ ایک ریاکاری کس کی ہے؟ منافقین کی، جو اندر سے اللہ محفوظ رکھے کافر ہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ایک مسلمان نیکیاں کرتا ہے ویسی وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ تو ایک ریاکاری کی ایک قسم تو وہ ہے، اور اگر وہ منافقین والی ریاکاری ہے تو پھر تو بالکل ہی ختم ہے معاملہ، کفر اور نفاق والا معاملہ ہے، اس کا تو کوئی شمار نہیں۔ ایک ریاکاری یہ، اور دوسری ریاکاری جو اللہ کے نیک بندوں سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہے کہ آدمی تو موحد ہے، آدمی نیک ہے، اچھا ہے، مگر شیطان نے دل میں بات ڈال دی، صدقہ دے رہا تھا تو دل میں بات آ گئی کہ لوگ مجھے سخی سمجھیں، لوگ مجھے فیاض سمجھیں۔ آدمی مومن ہے، موحد ہے، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان ہے، جزا اور سزا اللہ کے جو بدلہ انعام اور نیکی کا انعام اور برائی کا جو بدلہ ملے گا اس پر اس کا ایمان ہے اس کو، لیکن کیا ہو گیا؟ شیطان نے بہکا دیا،
نماز پڑھ رہا تھا، دل میں خیال آیا ذرا لوگ بھی دیکھ رہے ہیں مجھ کو تو لوگ سمجھیں کہ ماشاء اللہ کتنے مضبوط پکے سچے نمازی ہیں، طویل سجدے، طویل رکوع، اللہ کے لیے کرتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو ہونا بھی چاہیے. لیکن شیطان نے کہاں بہکا دیا کہ تھوڑا سا آدمی اپنی نماز اچھی بنا لے، لوگ اس کو دیکھیں تو تعریف کریں، ماشاءاللہ اچھے نمازی ہیں، لوگ اچھا سمجھیں. صدقہ دے رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ صدقہ دوں گا لوگ سخی سمجھیں گے، فیاض سمجھیں گے. تو آدمی بنیادی طور سے کافر نہیں ہے، وہ مومن ہے، وہ موحد ہے، لیکن وہ جو عمل کر رہا تھا اس عمل میں شیطان نے اس کو بہکا دیا اور اس عمل میں آ گیا دکھاوا، ریاکاری. تو یہ ریاکاری کی دوسری قسم ہے. اگر ریاکاری منافقوں والی ہے تو پھر وہ کسی شمار میں نہیں، کیونکہ وہ منافق ویسے ہی خارج ہیں جن کے دلوں میں کفر ہے اور اپنے آپ کو بس مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان کہتے ہیں، تو کسی شمار میں نہیں. لیکن ایک آدمی مسلمان ہے، یہ دوسری قسم. آدمی مسلمان ہے، توحید کو سمجھتا ہے، توحید کے تقاضے جانتا ہے، اب کوئی عمل کرتے وقت شیطان نے اس کے دل میں ڈال دیا اور اس نے ریاکاری کر لی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کر لیا یا کسی عمل کو اچھا کر لیا، تو یہ دوسری قسم ہے. اور جان لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اخوف، سب سے خطرناک. کیوں اس کو سب سے خطرناک کہا گیا؟ ایسی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، واللہ عالم. ایک تو یہ ہے کہ اس میں مسلمان مبتلا ہوتے ہیں. کون؟ دوسروں سے تو مطلب ہی نہیں نا ہمارے کو. کون مبتلا ہو رہا ہے اس میں؟ ایک گناہ جو دوسرے کریں، ایک گناہ جو ہم کریں، تو فرق ہے نا اس میں. اللہ کو نہیں ماننے والے کوئی گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کو ماننے والے کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے نا. اللہ کو ماننے والے اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو گناہ زیادہ بڑا ہے کہ آپ تو اللہ کو جانتے مانتے سمجھتے ہیں، پھر آپ گناہ کریں تو برائی بڑی ہے. تو یہ جو ریاکاری ہے، جو اس کو اخوف، سب سے زیادہ خطرناک کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر فکر مند ہے، وہ کیا ہے؟ کیوں ہے سب سے زیادہ خطرناک؟ اس میں کون مبتلا ہو رہا ہے؟ مسلمان. ایک دوسرے وہ مسلمان، دوسری وجہ وہ مسلمان جو عبادت گزار ہے. کون؟ وہ عبادت میں ریاکاری کر رہا ہے نا. ریاکاری عبادت میں ہوتی ہے. کس میں ہوتی ہے؟ عبادت میں. آپ کی نماز میں، آپ کے صدقے میں، آپ کے عمرے میں، آپ کے حج، ان چیزوں میں ریاکاری ہوتی ہے نا. تو اب وہ ریاکاری ہو رہی ہے تو اللہ کی عبادت میں ہو رہی ہے، تو ایک عبادت گزار بندہ اس میں مبتلا ہو رہا ہے. عام لوگ نہیں مبتلا ہو رہے. مبتلا کون ہو رہا ہے؟ عبادت. مسلمانوں میں بھی جو عبادت گزار ہے وہ مبتلا ہو رہا ہے اس میں. تیسری بات واللہ عالم یہ ہے کہ ریاکاری جس عبادت میں، جس عمل میں داخل ہوتی ہے، اس عمل کو کیا کرتی ہے نا. آدمی نے اگر گیا 4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کیا اور ریاکاری تھی تو اس کا وہ پیسہ برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا مہینہ 1.5 مہینہ اپنے گھر سے دور رہنا برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہاں جا کر مکہ مکرمہ میں حج کے دوران جو بھی تکلیفیں اس نے اٹھائیں وہ ساری کی ساری برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہوا نا، سب ختم معاملہ. تو تیسری وجہ یہ ہے کہ کیا کرتی ریاکاری؟ آپ کے اس عمل کو برباد کر دیتی ہے، وہ عمل برباد ہو گیا حالانکہ آپ نے عمل کیا تھا. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں. اکثر لوگ اس سے، یعنی شیطان ایسے چپکے سے آ کر میرے دل پر حملہ کرتا ہے کہ میں غفلت میں، اللہ اگر بچائے تو بچائے ورنہ میں اس کا شکار ہو جاتا ہوں. اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، اللہ اگر بچائے تو ہی بچے ہم، ورنہ شیطان اتنے چپکے سے آ کر ہمیں ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں پاتے اور ہمارا عمل برباد بھی ہو جاتا ہے. دھیان دیجئے، بہت باریک بات ہے. بہت سی دفعہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے اللہ کے لیے کرنا، لیکن جب عمل شروع کرتے ہیں تو لوگوں کے دیکھنے کا کہیں نہ کہیں خیال آ جاتا ہے اور وہی خیال پھر ہمارے اس عمل کے برباد ہونے کا سبب بن جاتا ہے. اور پانچواں واللہ عالم جو مجھے علم ہے وہ یہ کہ پانچواں جو اس کی برائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. ریاکاری کے ذریعے آدمی لوگوں کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے نا. وہ نماز پڑھ رہا، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، مگر دل میں کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہے. یہی تو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دھوکہ ہے نا. دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اور ڈیفینیشن ہے دھوکے کا.
یہی ہے نا دھوکا. آدمی نماز پڑھ رہا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن در حقیقت وہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے ہیں, من غشنا, جو ہم کو دھوکا دے وہ فلیس منا, جو ہم کو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ 5 برائیاں یاد رکھیے کہ واللہ عالم اور بھی ہو سکتی ہیں, کہ جن کی وجہ سے ریاکاری کو سب سے زیادہ خطرناک برائی, بیماری, مرض, گندگی, گناہ قرار دیا گیا, کہ جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں, بے چین ہیں, ڈر رہے ہیں. اور اسی ریاکاری کو کیا کہا گیا؟ اسی ریاکاری کو کیا کہا گیا؟ شرک اصغر. اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ شرک اکبر ڈائریکٹ اللہ عز و جل کے علاوہ کی عبادت کرنا شرک اکبر ہے, اور اگر کوئی آدمی اس پر مرتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ عز و جل کا فرمان ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن یہ جو ریاکاری ہے شرک اصغر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر کہا. اور جب شرک اصغر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جس عمل میں وہ ہوگی وہ عمل تو آپ کا باطل ہوگا, لیکن آپ کو کافر یا مشرک نہیں کہا جائے گا. یہ آپ کے جس عمل میں ہوگی, اللہ محفوظ رکھے, آپ کا وہ عمل تو برباد ہوگا, تباہ ہوگا, لیکن آپ کو کافر یا مشرک نہیں کہا جائے گا. واضح ہماری بات؟ واللہ عالم. تو یہ 2 آیتیں اور 1 حدیث آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے, جسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب الخوف من الشرک, شرک سے ڈرتے رہنے کا, شرک سے ہوشیار رہنے کا بیان اس میں ذکر کیا ہے. آگے ابھی اور بھی اس باب میں انشاءاللہ حدیثیں آئیں گی. وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سوال ہے کہ اگر ہم کوئی عمل کریں اور یہ 4 لوگ دیکھیں تاکہ وہ بھی ایسا کریں, یہی نا, میں کوئی عمل کروں اور اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگ بھی ایسا کریں, تو اس کا جواب اللہ عز و جل فرماتا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم اپنے صدقات, اپنی زکوٰۃ ظاہر کر کے دیتے ہو تو اچھی بات ہے, اور اگر چھپا کر دیتے ہو تو بھی اچھی بات ہے نا. اب وہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ ہے. اگر آپ لوگوں کو بتانے سے مراد تعلیم دینا ہے, تعلیم دینا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ ایسے ہی کام کیا جاتا ہے, تو بے شک آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا کہ آپ نے سکھایا. اگر آپ کا مقصد, آپ کی نیت لوگوں کو ابھارنا ہے کہ میں کر رہا ہوں تو لوگ بولے اچھا ماشاءاللہ میں بھی کروں, میں آگے بڑھ کر کروں, آپ نے لوگوں کو خیر پر ابھارا تو انشاءاللہ آپ کو اس پر بھی اجر ملے گا, آپ نے لوگوں کو خیر پر ابھارا, ان کی رہنمائی کی. لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھ کو سخی فیاض سمجھیں تو پھر یہ نیت کی برائی ہے اور یہی ریاکاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ نے نماز پڑھ کر دکھایا نا, آپ نے زکوٰۃ دے کر دکھایا, آپ نے وضو کر کے بتایا, تو یہ تعلیم ہے. کیا ہے یہ؟ تعلیم ہے. تو آپ کو اس کرنے کا بھی اجر ملے گا اور بتانے کا, سکھانے کا, ابھارنے کا بھی اجر ملے گا. لیکن یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں, مجھے نمازی بولیں, مجھے سخی بولیں, مجھے عالم سمجھیں, تو پھر یہ ریاکاری ہے, اور یہ اللہ محفوظ رکھے. اخوف ما اخاف علیکم کیا ہے؟ الشرک الاصغر. واللہ اعلم. ہم نے شروع میں ہی واضح کیا, آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, شرک کیا جائے اللہ عز و جل کے ساتھ, اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. تو اب ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سے علماء کرام رحمہم اللہ کے بقول شرک اکبر اور اصغر اور مخفی جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری قسمیں شامل ہیں. پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ شرک اکبر, لیکن شرک اکبر وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ براہ راست کسی کو شریک بناتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا مانگتا ہے, اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں شرک اکبر. اور کوئی آدمی اگر شرک اکبر کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے, اور اللہ نہ کرے اگر اسی پر مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن جو شرک اصغر ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ شرک اصغر بھی بغیر توبہ کے معاف تو نہیں ہوتا, لیکن چونکہ وہ اصغر ہے لہٰذا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم تو انشاءاللہ نہیں ہوگا. وہ دوسرے جو بڑے گناہ ہیں ان کے علاوہ, شرک اکبر کے علاوہ جو بڑے گناہ ہیں
انہی کا حکم ان کا بھی ہوگا. اسی لیے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ریاکاری کرنے والے کو مشرک نہیں کہہ سکتے. جو آدمی شرک اصغر کر رہا ہو ہم اس کو کافر یا مشرک کہہ کر اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اب وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ یا تو وہ توبہ کر کے مرے، اور نہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کو اس کی سزا دے گا. لیکن چونکہ بہرحال وہ اکبر تک نہیں پہنچا تھا تو اللہ عز و جل اس کو معاف کرے گا. وہ غفور و رحیم ہے. واللہ وہ مسلمان جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بہت سے نیک کام عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں. یہی ہے نا خلاصہ، غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگوں کو آپ مومن مت سمجھنا، وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں، وہ مشرک ہیں. اب کوئی آدمی اگر اللہ کے آگے جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ درگاہوں، مزاروں، پیروں، فقیروں، باباؤں، مردوں کے پاس بھی جاتا ہے اور ان سے مانگتا ہے، تو یہ شرک ہے. تو یہ شرک ہے. بہرحال وہ شرک ہے اور شرک اکبر. اور جو آدمی شرک اکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے تو شرک اکبر کرنے کے بعد اس کی اسلام میں کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی. ہم یہی کہیں گے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں سمجھا. اس سے زیادہ علم رکھنے والے پھر کفار مکہ تھے، اس سے زیادہ علم رکھنے والے کفار مکہ تھے. وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے ہی سے انکار کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سب کو چھوڑنا پڑے گا. اب ایک مسلمان ہے جو سب کو پکڑ کر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو ہے لیکن اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کا علم ہی حاصل نہیں کیا. تو یہ بنیادی ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ بنیادی علم ہے جو اس نے حاصل نہیں کیا. اب ان میں سے جو جاہل ہو ہم اس کو سمجھائیں گے، جو ان میں سے جاہل ہو ہم اس کو سمجھائیں گے، اور ان میں سے جو خود ہی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہو ہم اس کے لیے اللہ سے ہدایت ہی کی دعا کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. سوال یہ ہے کہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، اللہ محفوظ رکھے، اور ہم نے اس کو دیکھا وہ شرک کرتا رہا. دیکھیے بدعت اگر ہے تو بہرحال شرک کے درجے تک اگر نہیں پہنچتی، بدعتیں بہت سی ہیں، بدعت ہے مگر وہ شرک نہیں ہے. مثلا یہ ہے کہ کوئی آدمی وہ رجب کی 27 کو عبادت کر رہا ہے تو وہ بدعت ہے، لیکن شرک تو نہیں ہے نا. شرک تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کے لیے کچھ عبادت ہو جائے تو وہ شرک. اب ایک آدمی جو بھی آپ کا رشتہ دار تھا اللہ بچائے وہ شرک پر مرا، آپ کو معلوم ہے، تو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا گیا اور ہم ایمان والوں کو بھی منع کیا گیا. کس بات سے؟ کہ آپ مشرکوں کے لیے استغفار مت کیجئے، مشرکوں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی جب وفات ہونے لگی کلمہ توحید پیش کیا. زندگی بھر پیش کرتے رہے، جو دوسروں کو دعوت دے وہ اپنے چچا کو چھوڑے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن اب ابو طالب نے جب وفات کے وقت انکار کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹھیک ہے لا استغفرن لک ما لم انہ عنہ، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا حتیٰ کہ مجھے اس سے منع کر دیا جائے. تو اللہ عز و جل نے منع کر دیا. آیت جو بھی آپ نے سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے جنازے میں نہیں گئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے جنازے میں نہیں گئے. کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ تو ایک آدمی جو شرک پر مر رہا ہے، کیونکہ ہمارا کسی سے رشتہ ہے تو اللہ کی وجہ سے، بس ہمارا کسی سے رشتہ ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ ہاں، ورنہ اللہ فرماتا لا تجد قوما یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا ابناءہم. ایسی حافظہ کہ جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں آپ انہیں ہرگز نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے بھی محبتیں بگاڑتے پھریں، چاہے وہ ان کی اولاد ہو، ان کے والدین ہو، ان کے کچھ بھی ہوتے پھریں. تو رشتہ اللہ کے لیے، رشتہ توڑنا اللہ کے لیے. ہم وہاں پر رشتہ توڑ نہیں رہے، لیکن اللہ نے چونکہ ہم کو منع کیا ان کے لیے نماز جنازہ کیا استغفار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نماز جنازہ دعا ہی تو ہے نا.
آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ میں، وہ دعا ہے. آپ اللہم صلی اللہ علیہ بارک اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ دعا ہے. اللہم اغفر لہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی دعا ہے. تو جنازے کی نماز شروع سے آخر تک دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، نہ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. واللہ اعلم. انگلش میڈیم اسکول میں اسکول شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں کوئی پریئر پڑھائی جاتی ہے، وہ پریئر کیا ہے؟ یعنی او مائی گاڈ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ہیں؟ نہیں جی جی نہیں. تو پھر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلش میڈیم اسکول میں اسکول، ہاں کیتھولک اسکول میں ٹھیک ہے، وہ جب پریئر کر رہے ہیں تو او مائی گاڈ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام کو مراد لے رہے ہیں، تو یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ چاہے ٹیچر ہو، چاہے طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو. اگر میں اور آپ ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ایسی اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کریں. اور آپ وہاں ٹیچر ہیں، آپ یا تو وہاں سے غائب رہیے اس ٹائم میں، اور نہیں تو پھر اگر وہاں پابند ہونا ہے تو پھر جائز نہیں کہ آپ اس پریئر میں شریک ہوں. اس پریئر میں شریک ہونا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، جو خالصتاً شرک اور کفر و اللہ کے علاوہ سے مدد اور فریاد کی جا رہی ہو. واللہ اعلم. سوال ہے کہ ریا شرک ہے، شرک اصغر سے ہی، لیکن ہے تو شرک. اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ شرک کے اصغر یا کسی بھی طرح کے شرک سے بچنے کے لیے ایک دعا اس کے پہلے بھی ہم نے بتائی تھی، آپ کو یاد ہے وہ؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، یاد ہے؟ شرک سے بچاؤ کی دعا. آپ اپنے آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کر لیجئے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور دوسرا یہ ایک دعا یاد کر لیجئے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم. واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا آپ یاد کر لیجئے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم. اے اللہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. واستغفرک لما لا اعلم. اور اگر انجانے میں مجھ سے ہو جائے تو پھر اللہ تو مجھے معاف کر دینا. یہ دعا آپ یاد کر لیجئے، ہمیشہ پڑھیے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے جب تک آدمی کے دل میں یہ بات اچھی طرح سے مضبوطی سے نہیں بیٹھی ہوگی کہ اللہ تعالی سمیع سب کچھ سننے والا ہے ہمیشہ، بصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے ہمیشہ، اور علیم بذات الصدور ہمارے سینے میں دل میں جو خیالات، جو فکریں، جو جذبات، جو احساسات، جو تصورات، جو کچھ بھی ہے اللہ عز و جل ان کی پوری پوری خبر رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، ان سے واقف ہے. تین باتیں، سمیع سب کچھ سنتا ہے، بصیر سب کچھ دیکھتا ہے، علیم خبیر ساری چیزوں کی اللہ کو خبر اور پورا پورا علم ہے. یہ جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا آپ کسی بھی گناہ سے نہیں بچیں. اگر مجھے یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کو میرے سینے میں آنے والی باتوں کا، خیالات کا علم ہے، تو اب میرے دل میں ایسا کوئی خیال آئے گا کیا؟ اگر آئے گا تو میں کیا کروں گا؟ جھٹک دوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے، اللہ کو تو معلوم ہے میں ریاکاری کر رہا ہوں، لہٰذا میرا نماز پڑھ کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. الٹ گناہ، نیکی تو ختم ہو جائے گی اور کیا لازم آئے گا؟ گناہ. تو پھر آپ کیا کریں گے اگر ایسا خیال آئے گا؟ اور وہ تو آئے گا، وہ تو شیطان کا کام ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا اللہ سے کہ اللہ میں بہکاؤں گا، وہ تو کرے گا. اب آپ کا کام ہے کہ آپ کتنا زیادہ اپنے دل کو ایسے خیالات سے پاک رکھتے ہیں کہ جو بھی ہو میرے دل میں ریاکاری نہ ہو، میں اللہ کے لیے کروں. تو آپ جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، جس کام سے رکیں اللہ کے لیے رکیں. باقی مخلوق کیا کہتی ہے، کیا سوچتی ہے، اس سے آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. واللہ اعلم. سوال یہ ہے کہ احتراماً جھک کر سلام کرنا
احترامن جھک کر سلام کرنا، یہ ان خرافات میں سے ہے، ان گناہوں یا برائیوں یا خباثتوں میں سے ہے جو ایران سے آنے والی تہذیب نے ہمیں دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کس تصویر میں کہیں بھی کہ بادشاہ کے دربار میں جب کوئی آتا تھا درباری تو اس طرح سے وہ سلام، یہی ہے نا جی؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے کبھی کوئی صحابی نہیں جھکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے کبھی کوئی صحابی نہیں اٹھے، کبھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی آپ کے لیے اٹھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، ایک مجلس سے گزرے، کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، معاویہ رضی اللہ عنہ منع کیا، کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ان کو سنایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنایا جائے تو لوگ اس کے احترام میں اور تعظیم میں کھڑے ہوں، یہ وہ پسند کرے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، جیسے کسی کے لیے جھکنا نہیں ہے، ایسے کسی کے لیے بلا وجہ اٹھنا بھی نہیں ہے، سوائے یہ کہ آنے والے کا آپ استقبال کرنا چاہ رہے ہوں، آنے والے کی مدد کرنا چاہ رہے ہوں، آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں سے سامان لینا چاہ رہے ہوں، آگے بڑھ کر اس سے معانقہ یا مصافحہ کرنا چاہے، ایک الگ بات، ورنہ صرف احترام اور تعظیم میں اپنی جگہ سے اٹھ جانا، جیسے میں بیٹھا ہوں پڑھا رہا ہوں کلاس میں، پرنسپل آیا میں کھڑا ہو گیا، ہم اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے، استاد آئے ہم کھڑے ہو گئے، جی نہیں، اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ تو آپ نہ کسی کو سلام کرنے کے لیے جھکیں، نہ کسی کے احترام میں بلا وجہ آپ کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، کھڑے ہونے کا معاملہ تو ابھی الگ ہے، وہ بات کی چیز ہے، لیکن جھک کر سلام کرنا تو اس کی کوئی گنجائش واللہ عالم نہیں ہے، کیونکہ یہ خالصتاً وہ احترام اور وہ تعظیم ہے جس کا ہمارے دین میں کوئی تصور نہیں ہے، واللہ عالم۔ سوال یہ ہے، انشاءاللہ آگے بھی چیپٹرز آئیں گے، کہ انڈے، لیمو، مرچی سے نظر اتاری جاتی ہے، انڈے، لیمو، مرچی سے نظر اتاری جاتی ہے، تو یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو نظر اتارنی ہے تو قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ الفاتحہ، پوری کی پوری سورت دعا ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، یہ صورتیں آپ پڑھ کر دم کیجئے، یا جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، اعوذ بھی ہے اور اعیذ بھی ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے، اعوذ پڑھیے، میں خود اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کسی پر دم کرنا ہے، اعوذ پڑھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اتارنے کے لیے جو دعائیں بتائی ہیں، جو طریقے بتائے، آپ ان کو فالو کیجئے، اس سے زیادہ مؤثر اور کارگر کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ لیمو، مرچی، ٹماٹر، انڈے، یہ ساری چیزیں خرافات اور شرکیات میں سے، اللہ عز و جل ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ نے چاہا تو پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔